السلام علیکم جی۔ سیکس اور اسلام اور سوشل میڈیا پہ نہ چاہتے ہوئے بھی چلنے والے ایسے ایڈ جو تمہارے اندر ہوس کو پروموٹ کر رہی ہیں، کہیں آنے والے وقت میں کوئی خطرے کی یا کسی عذاب کی کوئی گھنٹی تو نہیں؟ یاد رکھیے گا، اگر لڑکا لڑکے سے سیکس کرتا ہے، آپ دونوں میں سے ایک ہیں تو ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ لڑکی لڑکے سے سیکس کرتی ہے، اگر دونوں میں سے ایک ہیں تو ویڈیو پھر بھی اسکپ مت کیجیے گا۔ یا لڑکا لڑکی سے سیکس کرتا ہے، چاہے سیکس نکاح کے بعد یا چاہے نکاح سے پہلے، ویڈیو اسکپ مت کیجیے گا۔ سیکس انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے کہ انسان اس سے سکون حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کا جوڑا بنایا ہے تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ یہاں پہ ایک خطرہ آنے والے وقت میں آنے والا ہے جو تمہارے گھر کو، تمہارے اندر کو، تمہاری سوسائٹی کو کھا جانے والا ہے۔ جادو، جنات، یہ شیطانی اثرات، ایسی بیماریاں آنے والی ہیں جن بیماریوں کے بارے میں تم نے پہلے سنا نہیں ہوگا، مگر کیوں؟ اس کی ریزن بھی یہی سیکس ہے۔ یاد رکھیے گا، تم سونے کے لیے سلیپنگ پلز نہیں مانگو گے، نیند کی گولیاں نہیں مانگو گے، تم موت مانگو گے کہ اسی زندگی سے، ایسی بے چینی سے، ڈپریشن سے بہتر ہے کہ انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ تو اس خطرے سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے بھائی کو، بہن کو، اپنی خود کی زندگی کو بچانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ ایک اہم ٹاپک ہے۔ اسلام نے انسانوں کے اندر، جانوروں کے اندر یہ سیکس کی ایک فطرت رکھی ہے کہ جانور اپنے اپوزٹ جینڈر سے، جو ہے میل فیمیل سے سیکس کرتے ہیں، اس سے سکون حاصل کرتے ہیں، اپنی نسل کو انکریز کرتے ہیں۔ انسان سیم لائک اپنے اپوزٹ جینڈر یعنی کہ عورت سے سیکس کرتے ہیں، اس سے سکون حاصل کرتا ہے، اس کی نسل کو انکریز کرنے کے لیے اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کا جوڑا پیدا کیا ہے کہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، مگر خطرہ یہاں نہیں ہے کہ جب تم نکاح کے بعد اس سے سیکس کرتے ہو، خطرہ یہاں بھی نہیں ہے کہ تم نکاح کے بعد اس کو اپنی بیوی بنا کے اس سے سیکس کرتے ہو۔ خطرہ وہاں پہ ہے جب لڑکا لڑکی سے سیکس کرتا ہے، لڑکی لڑکی سے سیکس کرتی ہے، یا نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی سے سیکس کرتے ہیں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب دو جینڈر آپس میں سیکس کرتے ہیں تو سیکس کے نتیجے میں اس کے مائنڈ کے اندر ایک ڈوپامین، ایک کیمیکل ہوتا ہے جو خارج ہوتا ہے۔ یہ کیمیکل انسان کو خوشی دیتا ہے، انسان کی مکمل باڈی کی تھکن اتار کے انسان کی باڈی کو ریلیکس کرتا ہے۔ پھر آکسیٹوسن جو لو ہارمون ہے، جب دو جینڈر آپس میں سیکس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ لو ہارمون کریٹ ہوتا ہے، دونوں کے درمیان محبت کا سبب بنتا ہے، آپس میں کنیکشن سٹرونگ ہوتے ہیں، محبت میں، رشتوں میں اس کنیکشن سٹرونگ ہوتے ہیں میاں بیوی کا۔ لیکن یاد رکھیے گا، سائنس یہ کہتی ہے کہ جب مرد مرد سے سیکس کرتا ہے، جب عورت عورت سے سیکس کرتی ہے، یا وہ سیکس جو فطرت کے خلاف ہے، جس کو اورل سیکس کہتے ہیں، ماسٹربیشن کہتے ہیں، تو وقتی طور پہ یہ ڈوپامین تو خارج ہوتی ہے، انسان سکون بھی فیل کرتا ہے، خوشی بھی فیل کرتا ہے، وقتی طور پہ آکسیٹوسن بھی بنتی ہے کہ مرد مرد کے ساتھ سیکس کر رہا ہے تو مرد کا مرد کے ساتھ وہ لو ہارمون جاگتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جیسے ہی سیکس کر کے پیچھے ہٹتے ہو 10-15 منٹ کے بعد، 20 منٹ کے بعد، وہ غلط کام کرنے کی شرم تمہارے ذہن کے اندر، سائنس کہتی ہے، سٹریس لے کے آتی ہے، ڈپریشن لے کے آتی ہے، انگزائٹی لے کے آتی ہے کہ میں نے اپنے ہی دوست کے ساتھ یہ کام کیا کر دیا، وہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ یہ وسوسے تمہیں ڈپریشن کا شکار کرتی ہیں۔ وقتی طور پہ آکسیٹوسن بھی بنا تھا، ڈوپامین بھی بنی تھی، لیکن اب یہ شرمندگی، یہ شرم تمہیں سٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن میں لے گئی، تمہاری نیندیں اڑ گئیں، تمہارا سکون چھن گیا، وہ چند منٹ کا، 5-10 منٹ کا سکون اب غائب ہے، لیکن اب دنوں کا ڈپریشن آ گیا۔ تو سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان جب مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ کہتی ہے تو بجائے اس کی کہ اسے سکون ملے یا ماسٹربیشن کرتے ہیں، وہ الٹا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، تو انسان کی زندگی اندر سے کھوکھلی کر دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اسلام نے اور فطرت نے، اللہ تعالیٰ نے مرد کی اٹریکشن عورت کی طرف رکھی ہوئی ہے، اور عورت کا بھی ایک ہی شرط ہے کہ عورت سے جب اٹریکشن ہو
تو تم نکاح کے بعد اس سے وہ کنیکشن رکھ سکتے ہو، نکاح کے بعد تم سیکس کر سکتے ہو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ وگرنہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا کھولتے ہیں، یہ ایک ایسا وار، ایک ایسی سازش کی جا رہی ہے۔ جو غور سے سننے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ تم جب انسٹاگرام کی نئی نئی آئی ڈی بناتے ہو تو سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام پہ وہ جو پہلے پوسٹ آتی ہیں وہاں پہ ننگی لڑکیاں، ننگے لڑکے ہوتے ہیں۔ پھر جو تم دیکھنا چاہو، تم اسلام کی پوسٹیں سرچ کرتے ہو، آہستہ آہستہ وہ اسلام میں بدلنا شروع کر دیتی ہیں۔ کوئی بھی ایپ کھولتے ہو وہاں پہ ایڈ چلتا ہے، ننگی عورتیں، ننگے مرد آتے ہیں۔ ہوس کو کوئی نہ کوئی پروموٹ تو کر رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، جب تم گند میں لتڑے ہوتے ہو، مرد مرد سے بدکاری کرتا ہے، گند میں جاتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، تو جب انسان ناپاک ہوتا ہے اس پہ شیطانی اثرات بڑے جلدی ہوتے ہیں، جادو جنات بڑی جلدی اثرات کرتے ہیں، نظر بد بڑی جلدی لگتی ہے۔ یاد رکھنا، جس گھر کے اندر مرد کا مرد سے سیکس پرموٹ ہوتا ہو، سوشل میڈیا کے اوپر ایڈز فیملی کا ایک ایک ممبر دیکھ رہا ہو، وہ گھر نہ پا کے اس گھر کے اندر جادو جنات آئیں گے، شیطانی اثرات آئیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے تو اس قوم میں ایسی بیماریاں آتی ہیں جو بیماریاں انہوں نے اس سے پہلے کبھی کسی امت میں نہیں سنی۔ تم میں وہ بدکاری کی وجہ سے آنے والی بیماریاں، وہ جادو جنات عنقریب تمہیں کیسے اندھیرے کنویں میں گرائیں گے کہ شاید یہ کافروں کی سازش ہے جو تمہارے موبائل میں ایڈ چلاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، سوشل میڈیا کے اوپر یہ سارا کچھ آتے ہیں، اور ہمارا مائنڈ اس کو کیپچر بھی نہیں کر پاتا کہ شاید یہ کوئی سازش تو نہیں۔ مرد مرد سے پھر بدکاری کرنے کو آمادہ ہوتا ہے، ابھی وہ ایڈ دیکھتا ہے، فوراً سے مائنڈ ٹک کرتا ہے، دوست کو کال جاتی ہے، دوست سے وہ باتیں سٹارٹ ہوتی ہیں، اندر سے سیکچولیٹی کا نظام کھوکھلا ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، دوست کو ساتھ بٹھا کی گندی باتیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ ابھی موبائل کو لے کے اٹھا، موبائل میں ریل دیکھ لیا، ایڈ دیکھ لیا، جو زبردستی اس موبائل میں کسی سازش کے تحت گھسیڑا گیا ہے۔ اب وہ اس سے باتیں کر رہا ہے، باتیں کرتے کرتے وہ اس سے سیکس کرے گا، کرنے کے بعد شرمندگی، ڈپریشن، انگزائٹی کا شکار کرے گی، جادو جنات کے اثرات بڑھنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ ویڈیو سکپ مت کیجئے گا، یہ ویڈیو لازمی شیئر کیجئے گا ایک ایک نوجوان کو کہ لڑکا لڑکی کے پیچھے بھاگتا پھر رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ پہلے لڑکے لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے تھے، آج لڑکے لڑکے کے کنیکشن کے لیے درباروں پہ تالے بھی باندھے جا رہے ہیں۔ یہ اسلام کے خلاف کی جانے والی سازشیں، موبائل میں آنے والے گندے ایڈز جو نہ چاہتے ہوئے بھی آتی ہیں، کہیں تمہارے لیے آنے والے وقت میں خطرہ تو نہیں؟ اس بات پہ غور کرو، اپنا مائنڈ اللہ کے ذکر میں لا کے تم اپنے آپ کو سیٹ کر سکتے ہو۔ جتنی اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے، جتنا ذکر کیا جا سکتا ہے، خیالات گندے آتے ہیں، ایڈز آتے ہیں، موبائل چھوڑو، بیٹھ جاؤ تنہائی میں، اللہ کا ذکر کرتے جاؤ، اللہ سے معافی، اللہ سے توبہ، وگرنہ آنے والے وقت میں تمہیں خودکشی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔